السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور اس شکر کی ادائیگی میں ہمیں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے اور آخری عشرہ قریب آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی بہت عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے ترغیب دلاتے. لہذا جہاں سارا مہینہ بہت بابرکت ہے، وہاں خاص طور پر آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رمضان سے پہلے کا وقت رمضان کے شروع ہونے کے بعد دونوں میں فرق ہونا چاہیے، یعنی رمضان میں عبادات بڑھ جانی چاہیے اور رمضان میں جو عبادات بڑھ جاتی ہیں پھر ان میں خاص طور پر آخری عشرے میں جب داخل ہوں تو مزید بڑھ جانی چاہیے. یعنی یہ ہم سب خود فرق رکھیں کہ میں رمضان سے پہلے کیا کرتی تھی، رمضان شروع ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا شروع کیا، اور اب آخری عشرے کے لیے میری کیا تیاری ہے، اس میں نے مزید اپنی عبادت میں کیا اضافہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے، یعنی اپنے بچوں کے گھر کا دروازہ بھی جا کے کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں، یعنی خود جاگنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جگائیں، بچوں کو بھی تلقین کریں. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو تو رات کو تہجد پڑھے اور اس میں خوب محنت کرے اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائے اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں. تو گویا کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں. راتیں تو ہیں ہی کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے آخری عشرے میں کسی ایک طاق رات میں، تو سارا عشرہ ہی اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات فضیلت کی رات ہے، اور ممکن ہو تو کام سے چھٹی بھی لے سکتے ہیں تاکہ عبادت کے لیے مزید یکسو ہو جائیں. تراویح اور تہجد میں جتنا قیام اب کر رہے ہیں اس کو انکریز کر دیں اور دن کو بھی تلاوت میں اضافہ کر لیں، اور گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں. اگر ہو سکے تو گھر والوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ بات کر کے ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت بتا کر انہیں اس کے لیے تیار کیا جائے. اب دیکھیے کہ ہم جتنا بھی اپنا وقت گزارتے ہیں مختلف کاموں میں، اس میں بہت سارا حصہ ایسے کاموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے جو واقعی ضرورت نہیں ہوتے، یعنی جو ٹائم ویسٹرز کہہ لیں، یعنی آپ ان کا کفارہ کسی طرح ہو نہیں سکتا جو ہم نے ضائع کر دیا ہے. ہاں اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو اسے ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس لیے ان دنوں میں خصوصی توجہ کے ساتھ اور دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 سے شروع کریں گے. قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے اور قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کی تجدید کر لیجئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے رب مجھے ایسی تمنا سے محروم نہ کرنا کہ جو میرے دل کو خوشی سے بھر دے، اور وہ خوشی قرآن کی خوشی ہو، یعنی قرآن پڑھ کر میری خوشی میں اضافہ کر دے.
اور مجھے ایسی توبہ نصیب فرما جو میرے غم اور پریشانیاں دور کر دے، اور نیک کاموں کی ایسی توفیق عطا فرما جو میرے لیے خیر اور بھلائی کے راستے آسان کر دے، میرے راستے روشن کر دے، اور ایسی برکت عطا کر کہ جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے، اور ایسا عمل نصیب فرما جو تجھے راضی کر دے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، 3 بھلائیوں اور 3 برائیوں کے ذکر پر مشتمل۔ بھلائیوں میں سب سے پہلے عدل کا ذکر کیا گیا۔ عدل سے مراد فرائض کا ادا کرنا، اور پھر احسان سے مراد مستحبات ہیں، یعنی مستحب امور۔ ابن عباس کہتے ہیں عدل سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور
احسان یہ ہے کہ انسان کا باطن ظاہر سے اچھا ہو، انسان کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ عدل سے مراد حق ادا کرنا اور احسان سے مراد حق سے زیادہ دینا ہے، اور اسلام ان دو خوبیوں کا مجموعہ ہے کہ دوسروں کو حق بھی دو اور حق سے بڑھ کر بھی دو۔ عدل کا تو حکم ہے جبکہ احسان کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ عدل میں اپنی ذات میں عدل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل کرنا اور تمام لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے، اپنے ساتھ انصاف ہے۔ اور احسان ہمارے معاشرے میں عموماً کسی ایسی نیکی کو کہا جاتا ہے جس سے دوسرا بوجھ محسوس کرتا ہے، یعنی احسان جتانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو سر سے اتارنے کی جلدی ہوتی ہے، یا خود نیکی کر کے کسی پر احسان کیا جاتا ہے، جیسے کسی کو قرض دے دیا تو سمجھا کہ احسان کر دیا، اور یا پھر ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تو فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا لیکن اس نے دیکھو کیا بدلہ دیا، کیا سلوک کیا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ میں کسی کے احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یا پھر کہتے ہیں مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں احسان ایک نیگیٹو ورڈ بن گیا ہے جو احسان جتانے کے معنوں میں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں، اور احسان کرنا دراصل کسی چیز کو خوبصورت بنانا ہے، حسین بنانا ہے، اس کو اچھے طریقے سے بنا کر اس میں استحکام پیدا کرنا ہے۔ اور لغوی معنی کے لحاظ سے احسان برائی کے مقابل آتا ہے، یعنی جو کام انسان کرے اس کو خوبصورتی کے ساتھ کرے، نیکی کے درجے میں کرے، اور احسان کا درجہ جو ہے یہ عدل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جتنا اس کے ذمے واجب ہے اس سے زیادہ دینا، اور جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کم لینا، یعنی لیتے ہوئے کم کی طرف توجہ اور دیتے ہوئے زیادہ کی طرف۔ اور پھر خاص طور پر تیسری بات جو یہاں کی گئی وہ رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، کیونکہ عموماً ہم اپنے صدقہ خیرات اور نیکیاں اور بھلائیاں اور اخلاق کا مظاہرہ یہ سب غیروں کے ساتھ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار ان نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ہم غفلت برتتے ہیں یا ان کے حق کو معمولی سمجھتے ہیں، ان کو پر گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر یہاں رشتہ داروں کی بات کی ہے، اور پھر یہ کہ عموماً رشتہ داروں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے تو پھر ان کو دینے کا دل نہیں چاہتا، تو اپنے نفس کے خلاف جا کر احسان کرتے ہوئے وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہی دراصل نیک عمل ہے، اور ایسے نیک عمل انسان کو بہت عمدہ طریقے سے پے بیک کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے روکا گیا ان میں سب سے پہلے فحشاء ہے۔ فحشاء ہر وہ گناہ ہے جس کو فحش خیال کیا جاتا ہے، جیسے بدکاری کرنا، محرم عورتوں سے نکاح کرنا، اسی طرح رشتہ داری توڑنا بھی اس میں آتا ہے، اور والدین کی نافرمانی، یعنی ایک کھلا گناہ ہے۔ فحش کہتے ہیں کھلے گناہ کو، قباحت والا، جس کو برا سمجھا جائے، یعنی جن کو شریعت میں بھی اور عام حالات میں بھی، یعنی کسی سوسائٹی کے اندر جن چیزوں کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح کسی ایسی چیز کی عادت پڑ گئی ہے جو فحش میں آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر زنا یا لواطت اور یہ چیزیں نہیں بھی، لیکن آج کل جو فتنے ہیں ان میں سے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسس ہے ان تمام ویب سائٹس پر اور ان تمام ایپس پر جن کو دیکھنا بھی انتہائی فحش کا ارتکاب کرنے میں آتا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز زندگی میں آ چکی ہے کسی کے بھی، تو پہلی فرصت میں یہ آیت سنتے ہوئے ایسی ویب سائٹس کو بلاک کر دے، ایسی ایپس کو ڈیلیٹ کر دے، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور صدقہ خیرات کرے، نیکیاں کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس وقت میں پھر وہی موبائل لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے، بلکہ انسان خاص اس وقت میں جس میں یہ برائی ہوتی ہے اسی ٹائم پر کوئی نیکی کا کام شروع کر دے، اور کوئی اچھی کتاب پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کسی اچھے نیک دوست کے پاس چلا جائے، کسی نیک مجلس میں شریک ہو جائے۔ دوسری چیز جس سے روکا گیا وہ منکر ہے۔ تو منکرات وہ برائیاں ہوتی ہیں جن کا عقل بھی انکار کرتی ہے اور فطرت انسانی بھی انہیں برا سمجھتی ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، یعنی شریعت سے تو پتہ چلتا ہی ہے منکرات کا، لیکن اس کے علاوہ آپ کا دل بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں ایسی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہمت کے ساتھ، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ ان برائیوں کو چھوڑیں، اور استقامت کی نیت کے ساتھ دعا بھی کریں۔ اور برے کو برا کہنے سے عام طور پر برائی پھیلائی تو جا سکتی ہے لیکن مٹائی نہیں جا سکتی، تو
تو صرف برا کہتا رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ کوشش کر کے اس کو چھوڑنا اور اس سے نکلنا ضروری ہے. اور بغی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو، اور یہ ہے اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا، یعنی دوسروں پر ظلم کرنا، لوگوں کے جان مال عزت پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرنا. اور بغی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی سزا بھی جلد مل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی. مثل البغی و قطیعۃ الرحم. تو مسلمان کی چونکہ جان مال عزت دوسروں پر حرام ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو گویا ایک آیت میں پورا دین سمجھ دیا گیا، اس میں تمام اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اور برے اخلاق سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو. یعنی اللہ کو گواہ بنا کے تم نے قسم کھائی تو اب اس قسم کا پاس رکھو، لحاظ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ ذمہ داریاں بھی عہد ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے عہد کو پورا کرو، کیونکہ جب انسان کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو اس میں بھی ایک طرح سے اللہ کو گواہ بناتا ہے، وہ بھی ایک اوتھ ہوتی ہے. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں زیادتی کرنے کا بہانہ بناؤ تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ بڑی ہوئی ہو. بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن تمہارے لیے ضرور وہ چیز واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہاں ایک تشبیہ دی گئی ہے جو قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے. ضروری نہیں کہ ایسی عورت کہیں پائی جاتی ہو، جو بھی ایسا کرے گا چاہے عورت ہو یا مرد تو وہ ایک بہت ہی غلط کام کا ارتکاب کرے گا. مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے کہ ایسا انسان کتنا احمق ہو سکتا ہے کہ جو محنت کرنے کے بعد اپنی ہی محنت پہ پانی پھیر دے. تو قسم کھا کے توڑنا بھی ایسا ہی ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے. دنیا میں اختلافات جو ہیں یہ بطور امتحان ہیں. دنیا میں بعض اوقات حق اور ناحق ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کے انسان کو ان میں فرق کرنا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ایسی ہے کہ اس میں امتحان رکھا جائے. یہ زندگی ہماری اور یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا اور اس امتحان میں نہ ڈالتا. لہٰذا چونکہ یہ ایک امتحان ہے اس لیے پھر مختلف ٹیسٹ رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ اختلاف کا ہے. تو امت کا اختلاف، یہ گھروں کے درمیان اختلاف، یہ کسی انسان کے ساتھ آپ کا اختلاف، کیونکہ یہ تو روزمرہ کا کام ہے نا، تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کریشن پلان کا حصہ ہے اور یہ ہوتا رہے گا. یہ اس میں انسان اختلاف کو مینج کرنا سیکھے کہ اختلاف رائے کے موقع پر مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور اس میں سے حق کو پہچاننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز کہ اپنی خواہش کو ایک طرف رکھنا ہے، اور اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. کہیں کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے اور تم سزا کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی قدموں کے پھسلنے کا خوف تو انسان کو ہمیشہ رہتا ہے. تو حق کے راستے پر کوئی کتنا بھی ثابت قدم کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ خوف رہتا ہے اور ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب دیکھیے کہ آپ کتنے بھی اچھی بیلنس باڈی رکھتے ہوں اور بہت قدم جما کے چلتے ہوں اور بہت اچھی طرح، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پہ پھسلے ہی. اور اگر کوئی پھسل کے اپنی ٹانگ توڑ بیٹھا ہو یا کچھ، تو اس کو تو ساری زندگی کے لیے ایک خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ میں کہیں پھر نہ پھسل جاؤں. تو اسی طرح ایک فزیکل پھسلن ہوتی ہے اور ایک مانوی طور پر انسان جس دین کو حق سمجھ کے، جس کام کو حق سمجھ کے اختیار کرتا ہے، پھر کبھی کبھی اس کا نفس اس کو اس سے پھسلا بھی دیتا ہے. اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بعض اوقات قسم کھانے کے بعد بھی، یا قسم ایسے موقع پر کھا لیتا ہے جہاں پر نہیں کھانی چاہیے، اور وہ نفس کی پھسلن ہوتی ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کر لیتا ہے.
اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ انسان کو اپنے اچھے عمل کا نتیجہ فوراً نہیں چاہنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر تکلیف کے باوجود کوئی حق پر جمع رہتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر، بڑا اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ انسان زندگی گزارے، چاہے کتنی بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں، کیونکہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، اسے اس کا اجر کل ضرور ملے گا۔ عقل مند وہ نہیں جو آج کے فائدوں کو ترجیح دیتا ہے، عقل مند وہ ہے جو حقیر فائدوں کی بجائے باقی اور قیمتی چیز کو ترجیح دیتا ہے، یعنی آخرت کے فائدے کو، کیونکہ وہاں کا فائدہ کبھی بھی زائل نہیں ہوگا۔ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو کوئی نیک عمل کرے، عمل عملا صالحا، کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ۔ پاکیزہ زندگی چاہیے تاکہ پاکیزگی میں موت آئے اور پھر آئندہ بھی خیر ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ نیک اعمال سے۔ اور ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے، جیسا انہوں نے کیا ہوگا اسی درجے کا ان کو اجر ملے گا۔ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد حلال روزی، قناعت، کہ جس حال پہ اللہ نے رکھا اس پہ راضی رہنا، خوش رہنا، میرے پاس بہت ہے، سچی عزت، سکون اور اطمینان، دل کا غنی ہونا، اللہ کی محبت، ایمان کی لذت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ساری بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، یقیناً فلاح پا گیا وہ جو اسلام لے آیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، امن میں آ گیا، اور اس کو کافی رزق دے دیا گیا، اور اللہ نے اس کو قناعت عطا کی اس پر جو اس کو عطا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ضروری نہیں کہ دنیا کا بدلہ کسی مادی شکل میں ہو، پیسے یا اچھے گھر یا اچھی گاڑی کی شکل میں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو قناعت اور اطمینان اور سکون اور ایمان کی لذت اور بشاشت جو دل میں ہوتی ہے، یہ حیات طیبہ ہوتی ہے۔ ورنہ بڑے محل میں بھی انسان رہتا اور دل بجھا ہوا ہو تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، وہ بیکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک اللہ کسی مومن پر ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی ایک نیکی بھی جو آپ نے کی وہ کم نہیں کرے گا۔ انسان کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں رزق دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا، لیکن کافر کو اللہ نیکی کے بدلے میں دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کی کوئی نیکی بھی باقی نہ ہوگی، سب دنیا میں ہی صاف ہو چکا ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں سعادت اور بدبختی، خوش قسمتی اور بدقسمتی کا معیار کہاں سے ڈھونڈنا چاہیے؟ دنیا سے نہیں، قرآن سے، کہ اصل خوش قسمت کون ہے اور بدقسمت کون ہے۔ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں خوش قسمتی اور بدقسمتی کو؟ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، عمل صالح کی توفیق ہو جائے، وہ سعادت مند ہے، خوش بخت ہے، اور جس کو یہ دولت نصیب نہیں وہ اس کے برعکس ہے۔ تو سعادت مندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اور زندگی کی خوشی اور سکون جو ہے وہ اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کی پہچان میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے اور اللہ کی عبادت میں ہے، چاہے انسان اس میں تھکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے دن کے روزے اور مشقتوں کے بعد رات تراویح میں ایکسٹرا تھوڑا قیام کر کے جو سکون کی نیند آتی ہے، کیا وہ عام دنوں میں آتی؟ عام دنوں میں ویسی نیند نہیں آتی۔ یعنی کہ میں حیران ہوتی کہ بعض اوقات ایک ہی پہلو پر جو بھی نیند کا ٹائم ہے وہ آدھا گزر چکا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے۔ تو بہت سے لوگ سونے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ کوشش بھی کر کے دیکھیں کہ نیند نہ آ رہی ہے تو پھر بستر پہ نہ لیٹیں، کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے حضور قیام کریں، اور جب قیام میں تھک جائیں تو جا کے لیٹیں، پھر دیکھیں نیند آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو یہ نیند لانے کا نسخہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر جتنا بھی تھکائیں گے اس کے بعد اتنی ہی لذت پائیں گے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ سے زیادہ خوشحال زندگی گزارنے والا کوئی نہیں دیکھا،
حالانکہ وہ قید میں تھے، ان کا دل خوش و مسرور، دلیر اور مضبوط تھا، اور ان کے چہرے پر نعمت کی رونق واضح نظر آتی تھی. یعنی قید و بند اور مشقت میں ہوتے ہوئے بھی ان کا چہرہ پر نور تھا، کیونکہ اصل خوشی دل کی خوشی ہے. فرمایا پھر جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں تاکہ وسوسے نہ آئے آپ کو اور قرآن صحیح سمجھ میں آئے. تو استعاذہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے. بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی شیطان ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا جو ایمان لا کر توکل کرنے والے. تو توکل کے کئی فائدے ہم نے پڑھے، ان میں سے ایک اور ایڈیشن کر لیں کہ انسان کا رب پر توکل شیطان کو فیل کر دیتا ہے. یعنی انسان کو ایسے گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتا جس سے وہ توبہ نہ کرے. یعنی غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن شیطان کا تسلط ان پر نہیں ہوتا. تو گویا شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچاؤ کے دو اسباب یہاں بتائے گئے، ایک ہے اللہ پر ایمان اور دوسرے ہے اس پر توکل. بے شک اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں. یعنی جو لوگ حقائق قبول نہیں کرتے، شیطان ان کو اوہام میں مبتلا کر دیتا ہے، وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے.